اہل بیت سے محبت اور محبت جو ہے یہ فطرت ہے. مذہب سے مراد آپ کی مسلک ہے. مسلک تو یہ فطرت ہے. اب اس پر جب اہل بیت کی حرمت پر ایمان لانا واجب ہے تو جس پر ایمان لایا جاتا ہے اس کا بھی ترازو کیا جاتا ہے. اہل بیت اللہ کی حجتیں ہیں. یہ تو آپ کی یعنی اللہ سکتا ہے کہ آپ کی جذباتی بات نہیں, نصوص قرآن میں موجود ہے. کہاں پر ہے قرآن میں؟ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. یہ حجت خدا بن کر آئے ہیں. اچھا. اور اس کا ایک پس منظر ہے جب لا الہ الا اللہ پہلی مرتبہ زد میں آیا مکہ کے اندر تو لا الہ الا اللہ کی قوت بن کر کون آیا ہے میدان میں؟ اقیموا علی نصر النبی محمد اقاتلوا عنہ بالقنابل القنابلی. سب سے پہلے حجت خدا بن کر جس نے لا الہ الا اللہ کے عقیدے کو طاقت دی اسے ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا. ہاں, اور قرآن نے اس بات کی توثیق کی ہے. یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں جو چیزیں میرے مطالعے میں نہیں, اس کا وجود ہی کوئی نہیں. نہیں, حضرت ابو طالب کے حوالے سے تو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے نا, بخاری مسلم کے اندر روایت بھی ہے کفر کے اوپر ان کی جو ہے وہ اہل سنت بادشاہ ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں, اور محدثین کا یہ موقع میں عرض کر رہا ہوں یہ سب ڈرامہ ہے. اس کی کوئی دینی اخلاقی شرعی حیثیت ہی نہیں ہے. جن راویوں کی روایات کو بیان کر کے ان کی تکفیر کی جاتی ہے ان راویوں کے پاس مبدأ روایت ہی کوئی نہیں ہے. پھر ان روایتوں میں جو آیات کا جوڑ توڑ کرتے ہیں ان کا اس مضمون سے تعلق کوئی نہیں ہے. پھر ان دونوں آیاتوں کا جو درمیان میں ٹائم پیریڈ ہے وہ 14 سال کا فاصلہ ہے یار. تو اس طرح کی ہلکی باتیں خدا سے کی طرف منسوب کی جاتی ہیں. یہ صرف اہل بیت کو پس منظر میں رکھنے کی ایک باضابطہ سازش ہے. یہ نبوی دین نہیں ہے, یہ اموی دین ہے. اچھا. ہاں, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ علیہ السلام وہ ایمان کی پر تھے جبکہ اہل سنت اللہ کے بندے ایمان کی آپ بات کرتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایمان کے بارے میں آپ کے جو ضوابط ہیں, اقرار توحید, اقرار رسالت, یہی بات ہے نا جی. آخرت پر یقین, کتاب اللہ پر یقین. ہم نے اہل سنت کے علم کو, اہل تشیع کے علم کو پڑھا ہے, خدا کے علم کو نہیں پڑھا. اچھا. ہاں, یہ دونوں طبقات مختلف ہیں اس علم سے. اس کی وجہ یہ ہے اگر یہ مختلف نہ ہوتے تو ان کے درمیان جنگ نہ ہوتی. وحدت امت کا اس وقت جو بنیادی عمومی اصولی تصور ہے وہ آغوش ابو طالب علیہ السلام ہے. ان کی آغوش میں بقائے دین کی ضمانت ہے, اس کی گواہی قرآن نے دی. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو نص کی صورت میں پیش کرتا ہوں. مثلا آپ کے کلامی لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تکلم جو ہے یعنی اللہ کی الوہیت کو بیان کرنا. 17 سال کی عمر ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام کی. ابھی وہ امت پر جوانی چڑھ رہے ہیں اور عرب جو ہے وہ قادر الکلام تو فطرتاً ہوتے ہیں. جی. مزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر بت پرستوں کی مذمت کر رہے ہیں اور بتوں کی مذمت کر رہے ہیں. اور کرتے کرتے لوگوں نے جب کہا کہ اے ابن عبد المطلب کیا باتیں کر رہا ہے, اگر یہ خدا نہیں تو پھر کون خدا ہے؟ تو انہوں نے اس وقت کہا ملیک الناس لیس له شریک هو الوهاب والمبدئ والمعید ومن تحت السماء له بحق ومن فوق السماء له عبید. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستاتے تو دفاعی صورت میں یہ کہتے ہیں وما ذنب الذی من يدعو الى الله وحده ودین قدیم اهله غیر خیاب. نہ تو کسی نے قرآن کو پڑھا ہے نہ ہی ابو طالب علیہ السلام کو پڑھا ہے. گھر میں بیٹھ کر حجرہ ساز دین بنایا اور جڑ دیا اور امت پر چڑھ دوڑے. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, نہ اس کا کوئی وقار دینی نہ شرعی, نہ اس پر کوئی دلیل ہے.